السلام علیکم دوستو، میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، انسان کی زندگی میں غم اور خوشی دونوں ہوتے ہیں۔ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آج تک خوش رہا ہے، اسے کوئی غم ہی نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی غموں پر مشتمل ہے، اسے کبھی خوشی نہیں ملی، کیونکہ زندگی غم اور خوشی دونوں کا نام ہے۔ خوشی کئی رنگ لے کر آتی ہے تو غم بھی اپنے روپ بدلتا رہتا ہے۔ خوشی سے غم تک کا سفر اکثر انسان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کا احساس غلطی کرنے کے بعد ہوتا ہے، مگر اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں ہوتا، اور انسان کی غلطی اس کا غم بن کر اسے کسی زخمی ناگن کی طرح ڈستی رہتی ہے، مگر انسان بے بس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے یہ گھڑا خود ہی تو کھودا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک فری نامی لڑکی کی کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں کہانی کی طرف بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رفیق صاحب ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ ان کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پھول جیسی بیٹی دی۔ رفیق صاحب نے اپنی بیٹی کا نام فریحہ رکھا۔ سب لوگ اسے پیار سے فری پکارتے تھے۔ جب فری تقریباً 4 سال کی ہوئی تو اسے رفیق صاحب نے ایک اچھے اور معیاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمٹ کروا دیا۔ ان کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر اور پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ کچھ عرصے فریحہ کو اسکول میں پڑھنے دیا، پھر اسے اس کے دادا دادی کے پاس دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی ویسے ہی اس کی خوبصورتی ابھرتی جا رہی تھی۔ اس اسکول میں اس کے کافی دوست بن چکے تھے، جن میں سحر سب سے اچھی دوست تھی۔ یہ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی اور یہ دونوں بہت زیادہ ذہین تھی۔ فری وہاں کے ہاسٹل میں ہی رہتی تھی اور سحر اس کی روم میٹ بھی تھی۔ وہ دونوں ایک رات نیٹ پر چیٹنگ کر رہی تھیں کہ ان کا رابطہ ایک عدیل نامی لڑکے سے ہو گیا۔ پھر وہ اکثر انٹرنیٹ پر ان سے بات کرتا اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہو گئی۔ عدیل کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا اور اس کا تعلق بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے محبت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ فری ہر وقت عدیل کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور سوچتی رہتی کہ وہ حقیقت میں کیسا ہوگا، وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ سحر اکثر اسے سمجھاتی کہ دیکھو فری، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم اس عمر میں ان چکروں میں نہ پڑو، ان کاموں میں ابھی بہت عمر پڑی ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ مگر فری پر جیسے سحر کی کسی بات کا اثر ہی نہ ہوتا۔ وہ تو بس ہر وقت عدیل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ پھر اس نے عدیل سے بات کی اور اسے ملنے کے لیے کہا۔ عدیل تو شاید اسی انتظار میں تھا کہ فری کی طرف سے کوئی اشارہ ملے۔ پھر انہوں نے چھٹی کے دن ملنے کا پروگرام طے کر لیا اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی فری۔ سحر نے اسے چونکا دیا۔ جناب، آج اتنی خوشی اور صبح صبح یہ تیاری کیسی؟ آج تو چھٹی ہے۔ تب فری نے بتایا کہ آج مجھ سے ملنے میرے خوابوں کا شہزادہ آ رہا ہے اور تم میرا پوری طرح ساتھ دو گی۔ فری نے سحر کو ہاتھ پکڑ کر جیسے اعتماد میں لیتے ہوا کہا۔ سحر نے کہا، نہ بابا نہ، میں تو ایسا کرنے سے بہت گھبراتی ہوں۔ تم خود تو مرو گی، مجھے بھی مرواؤ گی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ان پیار محبت کے چکروں سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا۔ مگر اس پر تو جیسے محبت کا بھوت سوار تھا اور اسے عدیل کی بات رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے منت سماجت کرتے ہوئے سحر کو راضی کر لیا۔ پھر وہ اپنی تیاری کے ساتھ ٹھیک 10 بجے مقرر جگہ پر پہنچ گئے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے 2 لڑکے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں ایک تو معمولی شکل و صورت کا تھا جو سفید لباس میں تھا، اور دوسرا نہایت ہینڈسم کسی فلمی ہیرو سے کم نہ تھا، جو بلو جینز اور بلیک جیکٹ میں تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، سلکی براؤن بال اور ہاتھ میں چابی پکڑے ہوئے تھا، جو اس نے فری کو پہچاننے کے لیے نشانی دی تھی۔ فری کی نظر تو اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ بھی ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے برسوں کا پیاسا پانی کو دیکھتا ہے،
یہ دیکھ کر سحر نے فری کو جھنجھوڑ دیا اور بولی تم چیز کیا ہو، پہلے پوچھ تو لو یہ عدیل ہے یا کوئی اور۔ تو فری نے بتایا کہ اس نے مجھے جو بتایا تھا تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنے میں وہ لڑکا اس کے قریب آ گیا اور بولا ایکسکیوز می، کیا آپ فری ہو؟ فری کی طرح جیسے بولتی ہی بند ہو گئی۔ سحر بولی آپ کون؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے عدیل کہتے ہیں، میں فری سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ فری نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ فری کی اس وقت عجیب کیفیت تھی، وہ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر خاموشی کو عدیل نے توڑا اور اپنی دوست سے ملاقات کروائی۔ اس کا نام عبدالرؤف بتایا۔ فری نے اسے اپنی دوست کے بارے میں بتایا کہ یہ سحر ہے، باقی اس کے بارے میں آپ شاید اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو عدیل نے جواب دیا میں صرف اور صرف اس لڑکی کو جانتا ہوں جس کا نام تو شاید فریحہ ہی ہے، مگر وہ ہے قدرت کا شاہکار، بھولی سی صورت، براؤن آنکھیں، اور ان آنکھوں میں جوانی کی ابھرتی ہوئی مستی۔ اس مستی میں ڈوب کر اپنا آپ گنوانے کو جی چاہتا ہے۔ سحر دھیرے سے شرما کر بس کہیں نظر ہی نہ لگا دینا میری دوست کو۔ عدیل کا دوست یعنی رؤوف بالکل ہی سیریس مزاج کا تھا۔ اس نے صرف ہیلو ہائی کیا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ باقی فری، عدیل اور سحر تھے، وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہے اور کبھی کسی میگزین کی ورک گردانی کرنے لگی۔ یہ دونوں اپنی دنیا میں کچھ اس طرح کھو گئے کہ ان کو وقت کا کچھ احساس ہی نہ ہوا۔ انہوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی اور کبھی نہ جدا ہونے کے وعدے کیے، پھر ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کے وعدے کیے اور جدا ہو گئے۔ اس ملاقات کے دوران عدیل اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جانے سے پہلے تم سے شادی کر لوں، پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں ملنے سے نہیں روک سکتی۔ اور نہ جانے فری کو کیا کیا سبز باغ دکھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ اب اکثر فری اور عدیل اکیلے ہی چلے جاتے اور خوب جی بھر کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے وعدے کرتے اور اپنی دنیا میں مگن رہتے۔ فری کا دھیان آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی سے ہٹتا چلا گیا اور آج کل وہ کچھ پریشان بھی رہتی تھی، مگر پوچھنے پر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی، ہر دفعہ ٹال دیتی۔ ایک دن فری کلاس میں تھی تو کسی نے بلا کر کہا کہ آپ کا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ باہر آئی تو عدیل سامنے تھا۔ تو فری نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو عدیل بولا من نہیں لگ رہا تھا اور تم سے باتیں کرنے کو جی کر رہا تھا، سو چلا آیا۔ فری اس کے ساتھ جانے کہاں چلی گئی۔ شام کو جب واپس آئی تو پوچھنے پر پہلے تو اس نے ٹال دیا، مگر پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں اور عدیل اس کے کسی جاننے والے کے گھر پر تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور مکان کی چابیاں عدیل کے پاس تھیں۔ سحر جلدی سے سب ٹھیک تو ہے نا، مگر فری نے رونا شروع کر دیا۔ جب رو رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تو اس نے بتایا کہ ہم دونوں پیار محبت میں سب حدیں پار کر چکے ہیں۔ ہمیں اس کا ہوش آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت برا ہو چکا ہے، مگر عدیل برابر مجھے دلاسے دیتا رہا کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میں نے تو اس پر اعتبار کیا تھا، اس کی ہر بات مجھے سچی لگ رہی تھی۔ اس پر میں خاموش ہو گئی اور مجھے یہاں تک چھوڑ کر چلا گیا۔ فری میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، مگر تم تو بڑے عشق و محبت کے دعوے کرنے والی تھی۔ اب سوچو تم نے کیا کیا۔ مگر فری خاموش رہی۔ سحر اسے دلیلیں دیتی رہی اور اسے بولنے پر اکساتی رہی۔ فری نے صرف اتنا کہا کہ مجھے اپنے عدیل پر بھروسہ ہے، وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ پھر فری نے عدیل سے شادی کے لیے زور دینا شروع کیا، مگر وہ ہر مرتبہ ٹال دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ اسی طرح تقریباً 6 ماہ گزر گئے اور فری ماں بننے والی تھی۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئی کہ اس کی کنواری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ جب یہ راز کھل گیا تو اس کی ماں نے عدیل سے رابطہ کرنا چاہا تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد اپنے دوسرے ملک جانے کی اطلاع دے دی اور کہا کہ ہو سکے تو فری مجھے بھول جاؤ۔ فری کا رو رو کے برا حال تھا اور وہ اس وقت کو کوستی، کاش اس نے سحر کی باتوں پر غور کیا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب عالیہ بیگم بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ ان کے شوہر رفیق صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ فری کو صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ ڈاکٹر حضرات سے رابطے کیے گئے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی فری ماں بننے والی ہے۔
مگر اس کا بچہ ضائع نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر اس دوران ماں اور بچے کی جان چلی گئی تو ہم ذمہ دار نہ ہوں گے، بلکہ اس سے دونوں کا بچنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے، دوسرا بچی کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس پر ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو سلامت رکھے اسے کون چکھے۔ شاید خدا کی مرضی تھی کہ آنے والا اس دنیا میں آ کر رہے گا۔ عالیہ بیگم بری طرح پھنس چکی تھی کہ اگر کسی طرح یہ بات ظاہر ہوگی تو ایک انجانہ طوفان آ جائے گا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی۔ جو ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، رفیق صاحب اپنے بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتے اور بہت کم ہی گھر والوں کو ٹائم دیتے۔ فری کے کمرے میں صرف اس کی ماں یعنی عالیہ بیگم جا سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہ تھی۔ فری ہر وقت عدیل کی تصویر سے باتیں کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ عالیہ بیگم نے موقع پا کر رفیق صاحب سے بات کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں فری کو ساتھ لے کر کچھ دن صحت افزا مقامات کی سیر کو چلی جاؤں، اس سے فری کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ رفیق صاحب نے بیٹی کی خوشی کے لیے ان کو اجازت دے دی۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا۔ عالیہ بیگم نے بڑی سمجھداری سے یہ معاملہ سنبھالا اور پیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد صحت افزا مقامات کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور اپنی ایک جاننے والی کی مدد سے وہاں پر دائی کا انتظام کروایا اور ڈیلیوری کروا دی۔ فری نے ایک خوبصورت پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ بچی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ تندرست بھی تھی۔ اس وقت فری کی عمر صرف 16 سال تھی۔ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ فری کو اپنے تمام دکھ بھول گئے۔ وہ تو بس ہر وقت اس بچی کے ساتھ کھیلتی رہتی، دن ہو یا رات اسے ذرا بھی اپنے سے دور نہ ہونے دیتی۔ رات بھر اس کے کپڑے بدلتی اور مختلف پوز سے اس کی تصویریں کھینچتی۔ فری کو بس اس بچی کے سوا سارا جہاں بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس عالیہ کبھی کبھی بھرم ہو جاتی کہ تم نے یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس بچی کو کون سنبھالے گا، کون اس کی پرورش کرے گا، کون اسے اپنا نام دے گا؟ یہی سوال فری کے ذہن میں بھی آتے تھے کہ کیا یہ اچھے لوگوں میں پرورش پائے گی، اچھی تعلیم حاصل کر سکے گی؟ مگر وہ سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ مگن رہتی، حالانکہ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اس سے جدا ہونے والی ہے، شاید کبھی زندگی میں ملے یا نہ ملے، کیونکہ بچھڑ کر ملنا تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ ادھر عالیہ بیگم اپنے جاننے والے کی مدد سے کسی ایسے گھرانے کو ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھی جو چند روپوں یا کسی بھی قیمت پر بچی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ پھر ایک دن عالیہ بیگم کی جاننے والی اپنے ساتھ ایک عورت اور مرد کو لے کر آئی جو شاید بے اولاد تھے۔ عالیہ بیگم نے فری سے بچی لے کر ان لوگوں کو سونپ دی۔ فری کا اس وقت بہت ہی برا حال تھا۔ جب جدائی کا وقت آیا وہ بالکل پاگلوں کی طرح ہو گئی۔ عالیہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور بیٹی کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور دلاسے وغیرہ دیے۔ فری تو شاید اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس سے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہو رہا تھا۔ شاید جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی شام عالیہ بیگم نے واپسی کا رخ کیا اور فری کو ساتھ لے آئیں۔ فری تو اب بس ہر وقت گم سم رہتی اور تصویروں سے باتیں کرتی اور اپنے کمرے میں ہی قید ہو گئی۔ کھانا پینا، سونا، سجنا سنورنا تو بھول ہی گئی۔ عالیہ بیگم ہر وقت اسے سمجھاتی اور تسلیاں دیتی رہتی اور جینے کی تلقین اور امید جگاتی، مگر اس کی یہ غلطی اس کے لیے روگ بن گئی تھی۔ اس غم میں ایک مریضہ بن چکی تھی۔ پھر کچھ حالات نے پلٹنا شروع کیا تو فری نے بچھڑے ہوں کی یادوں کو بھلانے کے لیے اپنے خدا سے رجوع کیا۔ نماز پڑھتی اور اپنے لیے صبر کی دعا کرتی۔ نہ جانے پوری رات اپنے پروردگار سے کیا باتیں کرتی، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت مانگتی۔ گھر والوں نے کئی دفعہ اس کی شادی کے بارے میں بات کی، مگر اس نے منع کر دیا۔ اب وہ اپنے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی غلطی پر بے حد شرمندگی تھی۔ اب نہ تو کبھی اس نے عدیل کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس نے کبھی سحر سے رابطہ کیا۔ البتہ ایک دو مرتبہ سحر اسے ضرور ملنے آئی تھی۔ اس نے اس دن کے بعد کبھی اپنے لخت جگر ننھی پری کو بھی دیکھنے کی ضد نہ کی۔ شاید اسے اب اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال آ چکا تھا۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس محبت کے سفر میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس سے کسی دوسرے کی یا اپنی خود کی زندگی اجیرن ہو جائے،
کیونکہ کچھ غلطیاں انسان کو ایسے غم دیتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کو ترستا ہے اور ایک مریض کی طرح نظر آتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی خطاؤں کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے۔ دوستو کیسی لگی ہماری کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنے جاننے والوں سے شیئر کریں۔ دوستو اگر اسی قسم کی کوئی کہانی آپ کے پاس ہے اور آپ ہمارے فالورز کو سنانا چاہتے ہیں تو کہانی لکھ کر ہمیں ای میل کریں، ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔